اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام کنر خالد ہے۔ میں آرمی ایجوکیشن کورس سے ریٹائر ہوا اور میرا بنیادی سبجیکٹ کیمسٹری ہے۔ کیمسٹری میں میں نے ایم فل کی ڈگری لی ہوئی ہے اور پی ایچ ڈی کے کچھ معاملات پینڈنگ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلدی کلیئر ہو جائیں گے۔ میں آرمی میں مختلف کالجز اور نسٹ میں کیمسٹری کا ہی استاد رہا۔ کوئی 1995 میں میری والدہ کو کینسر ہوا، پھر اس کے بعد بھائی کو ہوا، دونوں کی ڈیتھ ہو گئی اور بڑی اذیتناک ان کی زندگی تھی آخری، اور لیکن ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے۔ تو چونکہ میرا سبجیکٹ کیمسٹری تھا تو میرا رجحان تھا ریسرچ کی طرف۔ میں نے پھر دیکھنا شروع کیا کہ کیا یہ شعبہ ہماری کوئی ہیلپ کر سکتا ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بہت سپیریئر ہے اور اس کے آئیڈیاز ہی بہت سپیریئر ہیں۔ تو مختلف وہاں پہ میرے ساتھ کچھ دوست تھے جنہوں نے طب کے کورسز کیے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جب میں نے ڈسکس کیا تو پتہ چلا کہ اس شعبے میں میرے کام کرنے کی بہت گنجائش ہے، میری ریسرچ کرنے کی بہت گنجائش ہے۔ چنانچہ میں نے اس شعبے کو دانستاً اڈاپٹ کیا۔ جو ہماری قدیم طب ہے اس میں باقی جتنے بھی مسلمان حکمات تھے، طبیب تھے، انہوں نے اس میں بے انتہا اس میں ایجادات کیں اور ڈسکوریز کیں اور اپنے آئیڈیاز کو شامل کیا اور طب یونانی کو ایک بہت ہی مضبوط بنیاد فراہم کی۔ ابو علی سینا میں اس کا نام ان کے اکابرین میں شمار کیا جاتا ہے۔ ابو علی سینا کے بعد یہ کوئی 800 سال کے بعد، یعنی 1950 کے قریب، حکیم دوست محمد صابر ملتانی نے اس میں مزید تحقیقی کام کیا اور اس کی فلسفی کو اور ڈیپر کر دیا، اور انہوں نے اس میں مزید ایجادات اور ڈسکوریز کی اور آئیڈیاز کو شامل کیے، جس میں ایک انتہائی جدید شکل مل گئی طب کو، اور علاج میں آسانی پیدا ہو گئی اور تشخیص کرنے میں بہت زیادہ آسانی پیدا ہو گئی۔ ابو علی سینا کے زمانے سے لے کے اور یہ باقی جتنی بھی طب ہے، اس میں جگر کا علاج کیا جاتا تھا، دماغ کا، گردوں کا یا دل کا یا اور جتنے اعضاء ہیں ان کا علاج کیا جاتا تھا۔ لیکن اس میں اب جگر خراب ہے تو جگر کی دوائی دی جا رہی ہے، دل خراب ہے تو اس کی دوائی دی جا رہی ہے۔ تو حضرت جناب حکیم دوست محمد صابر ملتانی نے اس کے یہ جو اعضاء ہیں ان کے مزید اندر چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ جگر ایک خلیوں کا، مختلف اقسام کے خلیوں کا ایک مرکب ہے، ایسی ہی دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، گردے بھی ہیں۔ تو ان سب جو مختلف اقسام کے خلیے ہیں، ان میں سارے کے سارے خلیے اچانک بیمار نہیں ہو جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی اپنی پروٹیکشن باؤنڈریز رکھی ہیں۔ اگر ایک ٹائپ کے خلیے بیمار ہو جائیں تو دوسرے جو ٹائپ کے خلیے ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا ہمیں پورے جگر کا علاج کرنے کے بجائے ہمیں تشخیص میں مزید جدت پیدا کرنی پڑے گی، اور انہوں نے پیدا کی، اور انہوں نے ان خلیوں کو تلاش کیا تشخیص میں بھی اور علاج میں بھی جو بھی بیمار تھے، اور تمام کے تمام جگر کا علاج نہیں کیا، تمام کے تمام دل کا علاج نہیں کیا، بلکہ ان کے بیمار خلیوں کا علاج کیا، اور علاج میں انتہائی آسانی پیدا ہو گئی۔ اور بہت سے انہوں نے جو اس میں فارمولیشنز دیں، اسٹینڈرڈ فارمولیشنز دیں، وہ بالکل سمپل ہیں، 3 4 5 اجزاء کے اوپر مشتمل ہیں، اور اس سے علاج سستا بھی ہو گیا اور علاج بہت تیزی سے اثر کرنے لگا۔ تو یہ ساری چیزیں جب میں نے پڑھی اور دوستوں سے ڈسکس کی تو پھر میں نے اس علم کو باقاعدہ حاصل کرنے کا تہیہ کیا۔ میں نے اس میں 4 ایئر کی ڈگری بھی لی، اور جو میری جو ایم فل کی ریسرچ ہے اور پی ایچ ڈی کی ریسرچ ہے، اس میں نے ریموول آف کارسینوجینک کمپاؤنڈز فرام ڈرنکنگ واٹر، تو اس پہ میرا کام تھا۔ میں نے اس میں مختلف ریزنس ڈیولپ کیے اور ان کی کنڈیشنز کو چینج کیا،
اور یہ میرا چونکہ تحقیقی کام بھی طب سے ہی ریلیٹڈ تھا، تو جب میں طب کا شعبہ اڈاپٹ کیا تو مجھے اس میں بہت دلچسپی محسوس ہوئی. اور اس چینل کا آغاز جو کیا جا رہا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ جناب حکیم دوست محمد صابر ملتانی کے افکار، ان کا تحقیقی کام اور طب میں ان کی جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. بہت سے ہمارے دوست کام کر رہے ہیں، بڑے سکسیزفل ہیں، اور میری بھی ایک کوشش ہے میں اس میں جہاں پہ جتنے اطباء ہیں، طبیب ہیں، حکیم ہیں، دانشور ہیں، نہ صرف ان کے لیے اس ہمارے ویڈیوز میں پیغام جائے گا بلکہ عام لوگوں کو بھی ہم آگاہی اور شعور دیں گے کہ کیسے یہ جو ہمارا نظریہ ہے یہ اس کو کہتے ہیں نظریہ مفید اعضاء یا علاج بالغذا. تو علاج بالغذا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی غذا کے اوپر خاص طور پہ اس پہ غور کریں اور اس کو چینج کریں تو انسان کی جو جسمانی تبدیلیاں فوراً واقع ہو جاتی ہیں. اور یہ کام ہم جیسے کہتے ہیں کہ جو ہر بیماری ہے وہ کچن سے ہی شروع ہوتی ہے، یعنی ہمارے کھانے پینے سے شروع ہوتی ہے، اور کچن سے ہی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور کچن میں بڑی سمپل چیزیں جیسے لونگ، دار چینی، پودینہ، ادرک، الائچی، ان ساری چیزوں سے آپ بہت ساری خوفناک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور ان کے اپروپریٹ استعمال کو اپنا کر آپ بڑی ساری بیماریوں کا علاج خود گھر پہ ہی بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور لوگ جو ہے اس سے استفادہ کریں اور لوگوں کی مدد ہو، اور وہ بڑے بڑے اسپتالوں میں جانے سے اور چھوٹی سی بیماری کے لیے خود ہی گھر پہ ہی اس کو ٹریٹ کر لیں گے. مجھے امید ہے انشاءاللہ، اور ہمارا یہ مشن ہے، اس مشن کے تحت اس کو ہم نے کیا ہے. ہماری ہر ماہانہ اجلاس میں ایک کلاس بھی ہوتی ہے میں جس میں ماڈرن بایو میڈیکل سائنس کے آئیڈیاز ہیں اور اس کو، اور جو طب ہے ان کو میں انشاءاللہ برج کرنے کی کوشش کروں گا، ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمارے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، ٹیکنیکل نالج رکھتے ہیں، یعنی حکیم اور اطباء، ان کے لیے بھی سمجھنے کی اس میں کوئی نہ کوئی بات ہو، اور عام لوگوں کے لیے بھی سمجھنے کی کوئی نہ کوئی بات ہو. انشاءاللہ خدمت کے جذبے سے یہ چینل لانچ کیا جا رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.